أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. آج ہمارا درس اور گفتگو ہے زکوٰۃ غلات میں، یعنی غلوں کی زکوٰۃ کے بارے میں۔ غلوں کی زکوٰۃ کے بارے میں ہمارا آج کا درس ہے۔ اس میں سب سے پہلے اس کی جنس میں نظر ہے، اس کے شروط اور لوائق۔ غلات کے بارے میں جو زکوٰۃ جن غلات میں واجب ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کی جنس میں نظر، پھر اس کے شروط میں اور پھر لوائق میں۔ ہمیں جو ہے پہلے نظر پھر جنس بیان کرنا ہے، پھر شروط اور پھر لوائق وہ بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ نظر و پھر جنس، یعنی جنس میں ہمیں نظر کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اس چیز میں کہ جو زمین سے نکلتی ہے، سوائے 4 جنسوں، یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ کسی بھی پیداوار میں واجب نہیں ہوتی 4 جنسوں کے علاوہ، 4 اجناس کے علاوہ۔ 4 اجناس کون کون سے ہیں؟ وہ گیہوں، جو، خرما اور کشمش۔ 4 چیزوں میں، 4 جنسوں میں، یعنی جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں، زمین سے نکلتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، ان میں صرف اور صرف 4 چیزوں میں، 4 اجناس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے گیہوں، جو، خرما اور کشمش۔ ان کے علاوہ، ان 4 جنسوں کے علاوہ جتنے بھی حبوب اور دانے ہیں، حبوب دانے، جتنے بھی دانے ہیں جو اناج ہیں، ان سب میں زکوٰۃ مستحب ہے۔ واجب صرف 4 میں ہے، باقی جو اناج ہے، اناج ہے نہیں، جو دانے ہیں، ان سب میں زکوٰۃ مستحب ہے۔ کون سے اناج میں؟ کہ جو تولنے اور ناپنے میں آتے ہیں، جن کو تولا جا سکتا ہو اور ناپا جاتا ہو، ان میں زکوٰۃ مستحب ہے۔ جیسے مکی، چاول، مسور کی دال، دوسری دالیں، وہ مثلا گیہوں اور جو مثلا وہ گیہوں کی جو غیر مثلا چھلکوں والا گیہوں ہوتا ہے، یا وہ مثلا یا مثلا جس میں ایک ساتھ ایک ہی دانے ہوتے ہیں، مثلا مختلف طریقے کے جو دانے ہیں، تو اناج ہیں، ان 4 کے علاوہ زکوٰۃ مستحب ہے۔ جی، یعنی وہ مکئی ہو یا مسور کی دال ہو یا دیگر دالیں ہوں، یا وہ مثلا جو ہو جس پر چھلکا نہیں ہوتا، بغیر چھلکے کے، یا وہ مثلا گیہوں کہ جو ایک چھلکے میں ایک ہی دانے، 2-3 دانے ہوتے ہیں، اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا مثلا جو ہے جس پر چھلکا نہیں ہوتا، اس پر زکوٰۃ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یا اس طرح کے مثلا جو ہے وہ گیہوں ہے، تو ایک مثلا جو ہے وہ چھلکے میں کئی دانے رہتے ہیں، تو ان سب میں کیا ہے؟ یہ سب مستحب ہے، ان میں زکوٰۃ مستحب ہے۔ پھر دوسرے ہم جو ہے وہ شروط کے بارے میں بات کریں گے۔ مثلا یہ شروط کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے شرط نصاب کی ہوتی ہے، کہ نصاب تک پہنچے کوئی بھی مثلا جو ہے وہ جنس، جب نصاب کو پہنچے گی جبھی جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا مستحب ہوگی۔ کہہ رہے ہیں کہ آئیے پڑھتے ہیں، القول فی زکوٰۃ الغلات۔ قول جو ہے بیان ہمارا کس چیز میں ہے؟ غلوں کی زکوٰۃ کے بارے میں۔ ہاں،
وہ جو زکوٰۃ غلات میں واجب ہوتی ہے یا غلات میں جو غلے جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا مستحب ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ وہ نظر و پھر جنس، سب سے پہلے اس میں ہم جو ہے وہ نظر کرتے ہیں جنس میں، کس کون سی اجناس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، پھر اس کے شروط کے بارے میں ہم بیان کریں گے، اس کے شروط بیان کریں گے اور پھر لوائح کو بیان کریں گے۔ اما الاول یعنی اجناس، جنس ہے، اما الاول یعنی جنس۔ اما الاول یعنی جنس، فلا تجب الزکوٰۃ فیما یخرج من الارض، زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی اس چیز میں جو زمین سے نکلے، الا فی الاجناس الاربع، الا فی الاجناس الاربع، سوائے چار جنس، چار اجناس میں زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی ہے جو زمین سے اگتی ہیں۔ نمبر 1 ہنتا یعنی گیہوں، نمبر 2 شعیر یعنی جو، نمبر 3 تمر یعنی کھجور وغیرہ، نمبر 4 زبیب یعنی کشمش وغیرہ، کشمش۔ یہ چار چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، اگتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، ان میں چار چیزوں میں زکوٰۃ، چار جنسوں میں زکوٰۃ واجب ہے: گیہوں، جو، خرما اور کشمش۔ لیکن یستحب فیما ذلک من الحبوب، ان چار کے علاوہ جو بھی اناج ہیں، دانے ہیں، ان سب میں زکوٰۃ مستحب ہے۔ مستحب فیما عدا ذلک من الحبوب، حبوب یعنی دانہ، حبوب دانے، اور یہاں مراد یعنی اناج، چاہے وہ مٹی ہو، سب اناج ہے نا، چاہے وہ مثلا خود گیہوں ہو وہ اناج کہلائے جاتے ہیں، چاہے وہ مثلا جو ہو وہ بھی اناج ہے، چاہے مثلا وہ دالیں ہوں، جو اناج ہے، حبوب یعنی اناج، یعنی جو دانے ہوتے ہیں، ان چار کے علاوہ ان سب میں زکوٰۃ مستحب ہے۔ مما یدخل، کس میں مستحب ہے اناج میں، کون سے میں؟ کہ جو تولنے اور ناپنے میں آتے ہیں، جن کو تولا جاتا ہو اور ناپا جاتا ہو، مکیال والمیزان والعروض والعدد ذرہ، جیسے مٹی، ذرہ یعنی مٹی، والعروض والعدد، عروض یعنی چاول، عروض یعنی چاول، بل عروض چاول، عدس یعنی دال، مسلوق دال، مفہوم ہے وعدہ سے آب بسل آب، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ والماس یعنی ڈالے جائیں۔ والسلط، سلط کہتے ہیں جو کہ اس قسم کو کہ جس پر چھلکا نہیں ہوتا، سلط یعنی جو کہ وہ قسم جس پر چھلکا کور نہیں ہوتا، اور علس یعنی وہ گیہوں کہ جو ایک ایک چھلکے میں کئی ہوتے ہیں، ایک دو دانے، تین دانے، اس طرح کے جو ہوتے ہیں ہمیں۔ وقیل السلط کالشعیر، اور ایک قول یہ ہے کہ جو بغیر چھلکے کا جو ہوتا ہے وہ جو ہی جیسا ہے، یعنی اسی کے حکم میں ہے، جو حکم جو کا ہے وہی حکم سلط کا ہے۔ والعلس کالحنطۃ فی الوجوب، اور علس جو ہے یعنی یہ جو کا حکم رکھتا ہے واجب ہونے میں۔ والاول اشبہ، لیکن پہلے والا قول جو ہے کہ ان میں مستحب ہے، وہی صاحب شرح کے نزدیک اشبہ ہے۔ بل تو کیا ہے یہ؟ سلط اور علس، ٹھیک، علس، سلط کیا ہے؟ یعنی بغیر چھلک والا جو، اور علس کیا ہے؟ جو ایک چھلکے میں دو دو تین تین دانے ہوتے ہیں کیوں۔ یہ تھا یعنی نظر میں سب سے پہلے جو بیان کیا کہ اس بات کے بارے میں بیان ہے، اس میں نظر ہے سب سے پہلے جنس، جب نے جنس میں بیان کیا کیا کہ جنس جو ہے وہ زمین سے چیزیں اگتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں،
ان میں صرف اور صرف 4 اجناس ایسی ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ٹھیک. پھر ہم نے بتایا وہ 4 کون سی ہیں؟ گیہوں، جو، خرما، کشمش. اس کے علاوہ جو بھی اناج ہیں ان میں مستحب ہے، جو تولے جاتے ہیں اور ناپے جاتے ہیں، جیسے مکی، ارود یعنی چاول، عدس یعنی دال مسور کی، اور اس کے علاوہ جو دالیں ہیں دیگر، اور سرد یعنی وہ جو کہ جو بغیر چھلکوں کا ہوتا ہے، اور علس یعنی وہ گیہوں کے جو ایک ایک چھلکے میں 2-3 ہوتے ہیں. یہ ان سب میں کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. ٹھیک. 4 اجناس میں واجب اور باقی میں ان میں سب میں جو تولے جاتے ہوں یا ناپے جاتے ہوں اناج ان میں مستحب ہے. ایک قول یہ ہے کہ سلط جو ہے وہ سلط یعنی شعیر کا حکم رکھتی ہے، یعنی جو کا حکم رکھتی ہے. جیسے اس میں واجب ہے زکوٰۃ، ایسے ہی سلط میں واجب ہے. جیسے جو میں واجب ہے ایسے ہی سلط میں واجب ہے. علس جو ہے وہ گیہوں کے طریقے سے ہے، جیسے گیہوں میں زکوٰۃ واجب ہے تو ایسے ہی جو ہے وہ علس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے. لیکن صاحب شرائط کہتے ہیں کہ پہلے والا میرے نزدیک جو ہے وہ اشباہ ہے، یعنی واجب کس میں ہے؟ ان 4 اجناس میں، اور باقی جو ہیں ان میں مستحب ہے. ٹھیک. چلیں انشاءاللہ اسی پر روکتے ہیں. شروع انشاءاللہ کل. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد محمد. طالعوا وراجعوا وتباحثوا ان شاء الله. نكتفي بهذا المقدار، باقي ان شاء الله غدا سيجي. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في امان الله.